اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماہ ذیقعد میں ایک اہم ترین تاریخ 25 ذیقعد کی تاریخ ہے، اور اس میں ہونے والے اہم واقعات اپنے اندر کئی اشارے اور سبق ہمارے لیے رکھتے ہیں، کئی پیغامات کہ جن کو سمجھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم 25 ذیقعدہ میں ہونے والے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کریں، ان کے پیغامات کو آپ کے سامنے پیش کریں، تمہیداً ایک گفتگو کہ یہ واقعات اور اہم تواریخ کیوں کر منائی جاتی ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اور اس سے ملتی جلتی تاریخیں، واقعات، تہوار جو غیر اسلامی ہیں لیکن بظاہر بہتر نظر آتی ہیں، کیا ان کو بھی منانا چاہیے؟ کیونکہ آج کل کا دور کراس کلچرزم کا دور ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا حقیقتاً گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے، بلکہ ولیج کیا، اب ایک کمرہ ہے کہ جس کے اندر پوری دنیا آپ کی ہتھیلی پر آ سکتی ہے۔ اب انٹرنیٹ میڈیا کی وجہ سے دنیا کے ایک کونے میں ہونے والا واقعہ، تہوار لمحے بھر میں بلکہ اسی وقت لائیو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ ہماری نوجوان نسل بلکہ تمامی افراد ان واقعات، ان تہواروں کو دیکھنے اور اس سے متاثر ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگاتے۔ چنانچہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جب ہم تحول ارض مناتے ہیں، یوم غدیر مناتے ہیں، عید مباہلہ مناتے ہیں، یوم ولادت، یوم شہادت مناتے ہیں، تو کیا ہم ان جیسے دوسرے تہوار خوشی کے یا غم کے، خصوصی طور پہ خوشی کے حوالے سے زیادہ سوالات ہوتے ہیں کہ ہم وہ تہوار منا سکتے ہیں؟ مثلاً کرسمس ہے، مثلاً ہولی ہے، مثلاً ہیلووین ڈے، مثلاً بسنت، مدرز ڈے، فادرز ڈے، ارتھ ڈے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تہواروں اور اہم ایام کو منانے کے حوالے سے واضح پالیسی ہمارے یہاں علماء نے جو مرتب کی ہے وہ یوں کہ کچھ تہوار تو 100% ناکارہ اور 100% مضر رساں ہیں، جن کو قطعی طور پہ نہیں منانا چاہیے اور بائیکاٹ کرنا چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اور کچھ تہوار ایسے ہیں جن میں تھوڑی بہت ترمیم، امینڈمنٹس کے بعد ان کو منایا جا سکتا ہے۔ جو تہوار ہم نہیں منا سکتے قطعاً، ان کی مثال نجس العین اشیاء جیسی ہے کہ جو کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی، جیسے کتا، کافر، شراب، سور، چاہے ان کو آپ کتنا ہی دھو لیں، پاک و صاف کر لیں، پرفیوم چھڑک لیں، لیکن وہ پاک نہیں ہو سکتے، دوسروں کو نجس ضرور کر سکتے ہیں۔ دوسرے وہ تہوار ہیں کہ جو متنجس کی حیثیت یا حکم رکھتے ہیں، یعنی کوئی چیز پاک ہے، کپڑا، لباس، دری، ٹیبل نجس ہو گئی، آپ نے اس کو دھویا، وہ پاک ہو گئی، یا جو بھی طریقے ہیں۔ تو اب وہ کون سے تہوار ہیں جو نجس العین ہیں، جن کو ہم قطعی طور پہ نہیں منا سکتے؟ اس میں مثلاً عقیدے کے اعتبار سے تہوار جن کو ہم منائیں تو گویا ہم انہی کے عقیدے کے کہلائیں، اور کچھ وہ تہوار جن کی بنیاد لہو و لعب پر ہے۔
فواحشات پر ہے، منکرات پر ہے اور دینی عقائد سے بالکل متضاد۔ تو جو تہوار ہم نہیں منا سکتے، ایام ہم نہیں منا سکتے، اس میں جو پیش ہے، ہولی ہندوؤں کے یہاں جو ہوتی ہے، کرسمس جو کرسچنس کے یہاں ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ بعض اوقات بنیاد صحیح ہے تہوار کی، لیکن تہوار خود غلط ہے۔ جیسے کرسمس یوم ولادت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بظاہر منانے میں کوئی حرج نہیں، خود دہو الارض میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسلامی نقطہ نگاہ سے ہم اس کو ایک واقعے یا ایک فضیلت کے طور پہ مذکور کرتے ہیں، اس کو مینشن کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو منظرنامہ ہے کرسمس کا 100% لہو و لعب میں ڈوبا ہوا ہے، فواحشات میں ڈوبا ہوا ہے، مادیت پرستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی طرح ویلنٹائن ڈے، اس کی بنیاد ہی فواحشات پر، غیر شرعی محبت اور دوستی پر۔ اس کو چاہے آپ جتنا مشرقی یا اسلامائز کرنے کی کوشش کریں، ماں کی محبت، بہن بھائی کی محبت، باپ کی محبت وغیرہ وغیرہ، بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بسنت ہے، ہیلووین ڈے ہے، بے سروپا حرکات و سکنات ہیں، غیر شرعی امور ہیں، فواحشات ہیں جن میں آپ کو مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اور بین الاقوامی کمپنیز، ملٹی نیشنل کمپنیز اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتی، یعنی دے ڈو ناٹ لیو اینی اسٹون انٹرنڈ۔ وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ ہر تہوار کو کیش کیا جائے، بلکہ صریحاً واضح طور پر حلال، تاکیداً، واجب یا شرعی طور پہ، مکمل طور پہ حرمت میں ڈوبے ہوئے، یعنی مقدس تہوار، ان کو بھی کیش کیا جاتا ہے۔ عید اور بقرعید کو بھی کیش کیا جاتا ہے۔ عید میں چاند رات میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں، بقرعید میں بکرا منڈی کے نام پہ جو کاروبار ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو اس سے اصل روحانیت کاروباری حضرات، مادیت پرستی میں مبتلا افراد وہ کھینچ لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو شرعی طور پہ بنائے گئے شارع کی طرف سے تہوار ہیں، ان کو تو ہمیں منانا ہے، وہ چیزیں ہٹا دینی ہیں جو ان کو غیر شرعی طریقے پر منظم کیے ہوئے ہیں۔ تو جو تہوار نہیں منانے چاہیے ان کی چند مثالیں، اس جیسی اور مثالیں۔ جو تہوار ہم منا سکتے ہیں، حالانکہ مغرب کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ بھی ہم نوجوان نسل کی ضد پر کہہ لیجئے یا ماحول میں اتنا زیادہ ان کا اثر ہے، تو بہتر یہ جانا جاتا ہے کہ ان کو اسلامائز کر کے منا لیا جائے، اور اس طرح منایا جائے کہ لگے کہ یہ خود ہمارا ہی تہوار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے مدرس ڈے منایا جاتا ہے 8 مئی کو، تو مدرس ڈے 8 مئی منانے کے بعد بجائے ہم 20 جمادی الثانی کو کیوں نہ منائیں، جو کہ ولادت ہے شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اسی طرح فادرز ڈے جو ان کے منایا جاتا ہے، ہم کیوں اس کو 13 رجب کو نہ منائیں، جو کہ ولادت ہے امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی۔ اسی طرح ایک اور تہوار یا دن ارتھ ڈے، زمین کی یاد میں، کہ جس میں 174 کنٹریز میں 700 NGOs مختلف سیمینارز کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، یادداشتیں پیش کی جاتی ہیں، عہد و پیمان کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کو، اس کرۂ ارض کو، اس ارتھ کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ تو جب مدرس ڈے 20 جمادی الثانی، فادرز ڈے 13 رجب، تو ارتھ ڈے جو کہ 22 اپریل 22 اپریل کو منایا جاتا ہے، وہ کیوں نہ 25 ذی القعدہ کو منایا جائے؟ اور ہم بہت زیادہ جسٹیفائڈ ہیں اس کو منانے میں، کیونکہ 25 ذی القعدہ جناب زمین کی، حضرت ارض کی ولادت کا دن ہے۔ زمین 25 ذی القعدہ کو وجود میں آئی، تو یہ بہترین دن ہے کہ اس دن زمین کی برتھ ڈے منائی جائے یا یوم الارض منایا جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یوم الارض منانے کے لیے ہم سے بہتر افراد
یا کمیونٹی، مذہب، ملت کوئی اور نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس زمین کے حقیقی وارث ہیں، ہم اس زمین کے خلیفہ ہیں، اور دوسروں کو بھی خلیفہ بنایا گیا تھا، کیونکہ بحیثیت مجموعی انسان کو خلیفہ بنایا گیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر اس کی وساطت سے، وسیلے سے ان کے اصحاب، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکاروں کو بنایا گیا۔ تو کیوں نہ ہم 25 ذی القعدہ کو ارتھ ڈے منائیں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، قرآنک پوائنٹ آف ویو سے، آیات اور روایات کی روشنی میں اس ارتھ ڈے پہ، اس دعو الارض پہ جو پیغامات ہمیں ملتے ہیں، جس سے ہماری زمین ہم سمجھتے ہیں زیادہ بہتر طور پہ منعکس ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے اس کا ماحول، کیوں نہ منایا جائے۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کو کرنے کا ایک ڈھنگ، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی تہوار کو، کسی کو دن کو منانے کا ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے جو تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، مفید ہو، مؤثر ہو اور دائمی ہو، جس کے اثرات آنے والی نسلوں تک منتقل ہوں۔ فقط لہو و لعب، انٹرٹینمنٹ، کھانا پینا، نشستن گفتن برخاستن والا معاملہ نہ ہو۔ دعو الارض 25 ذی القعدہ کا دن نہ صرف دعو الارض ہے، یعنی زمین کو بچھانے کا دن ہے، بلکہ اس واقعے کے ساتھ ساتھ 6 مزید واقعات اس دن رونما ہوئے۔ تو کل 7 واقعات ہیں اس 25 ذی القعدہ میں کہ جو ہم سمجھتے ہیں ضروری ہے ان کا تذکرہ 25 ذی القعدہ کے دن، اور ان سے حاصل ہونے والے پیغامات۔ چنانچہ اس تمہیدی اور مقدماتی گفتگو کے بعد ہم ان 7 واقعات کی طرف چلیں گے کہ جو اس دن 25 ذی القعدہ کو رونما ہوئے، اور ان سے حاصل ہونے والے پیغامات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آخر میں ایک عہد و پیما جو اس 25 ذی القعدہ کے حوالے سے ضروری ہے، اور پھر 25 ذی القعدہ کے اعمال کلام آخر کے ساتھ۔ درس کو اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، ورنہ انشاءاللہ پچھلے درس کی طرح یہ آپ کو واٹس ایپ پہ میسیج پہ ایک PDF فائل مل جائے گی جس میں تمام تر تفصیل موجود ہے، پچھلے درس کی طرح۔ کوشش کریں بہت توجہ سے سنیں، اور اگر کوئی سوال ذہن میں آئے اس موضوع سے متعلق تو انشاءاللہ درس کے اختتام پہ اس کو پوچھا جا سکتا ہے، تاکہ بات مزید واضح ہو۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پچیس ذی القعدہ کا پہلا اور اہم ترین واقعہ دعو الارض، زمین کو بچھایا جانا۔ دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا۔ تیسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا۔ چوتھا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت۔ پانچواں واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ چھٹا واقعہ روانگی رسول بسلسلہ آخری اور پہلا حج۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ساتواں واقعہ رسول کے جانشینوں میں سے آخری حجت کا قیام، عجل اللہ تعالی فرجک۔ اللہم صلی علی دعو الارض کا واقعہ کا دن، 25 ذی القعدہ کا دن فقط واقعات کے حوالے سے ہی اہم نہیں ہے، بلکہ اس دن اعمال بھی مختص کیے گئے ہیں تاکہ اس دن کی اہمیت کا اندازہ مزید ہو جائے۔ بسا اوقات بہت سارے ایام ہوتے ہیں لیکن کوئی خاص مستحبات یا بالکل ہی مستحب کوئی نہیں ہوتا، آپ کی مرضی، آپ اس کو جس طرح منا لیں، لیکن باقاعدہ تاکید ہے، کئی ائمہ سے روایت ہے کہ اس دن کیا کیا واقعات ہوئے اور اس کو کس طرح منانا چاہیے اور کیا اعمال کرنے چاہیے۔ تو پہلا 25 ذی القعدہ کو ہونے والا پہلا واقعہ دعو الارض، زمین کا بچھایا جانا۔
اگر ہم لفظ دحول یا دحو کی طرف جائیں، دحو الارض کی طرف، تو فعل یفعل کے وزن پر دحو یحوء یہ بنتا ہے، جس کا مطلب ہے پھیلانا، بچھانا۔ اور اس کا تذکرہ خود مولا علی کی ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جو کہ آیت اللہ صادق طہرانی نے اپنی کتاب تفسیر قرآن فی کتاب الفرقان فی تفسیر قرآن بالقرآن جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 90 پہ لکھا ہے وہ حدیث کہ جب کسی نے پوچھا مولا سے کہ مولا مکے کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ نے کہا لأن اللہ مکہ الارض من تحتها آئی دحاہا، مکے کو مکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ سے زمین کو بچھایا گیا، اس کے نیچے سے، یعنی دحاہا پھیلایا گیا۔ تو لفظ مکہ، لفظ دحو یا دحا یہ پھیلانے اور جسے کہتے ہیں بچھانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دری بچھاتے ہیں تو جو دری ہوتی ہے وہ رولڈ اپ ہوتی ہے، قالین رولڈ اپ ہوتا ہے، دسترخوان رول کیا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کو گھماتے ہیں اور بچھاتے ہیں، انرول کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح زمین کو بچھایا گیا اور اس کی ابتدا مکے سے ہوئی، اور روایتوں کے مطابق مکے میں بھی خانہ کعبہ کی زمین، خانہ کعبہ کے نیچے جو زمین ہے اس سے اس کی ابتدا ہوئی، چنانچہ مکے کو مکہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس واقعے کا، تخلیق زمین کا یا بچھانے کا کہاں ذکر ہے؟ سورہ نازعات آیت نمبر 30، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھایا۔ کس کے بعد؟ آسمانوں کے بنانے کے بعد۔ زمین دن اور رات بنانے کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا، اس کے بعد پانی اس میں سے نکالا اور جانداروں کے لیے اناج کا بندوبست کیا۔ تو سیکوینس آف کریشن، ترتیب تخلیق کیا ہے؟ آسمان کا بنایا جانا، روز و شب کا وجود میں آنا، پھر اس کے بعد زمین کا بچھایا جانا، پھر پانی کا نکلنا، پھر جاندار۔ یہ ترتیب ہے تخلیق کی سورہ نازعات کے مطابق۔ پھر خود لفظ دحاہا سورہ شمس آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ 11 قسموں کے کھانے کے بعد انسان کے تزکیہ نفس کو اصل کامیابی قرار دے رہا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا۔ تو دحاہا، طحاہا، دحو، یہ مکہ، یہ تمام ملتے جلتے الفاظ ہیں، سینونیمز۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین اور اس کو بچھانے والے کی قسم بھی اس نے کھائی، یعنی اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، یعنی جتنی قسمیں کھائی گئی ہیں اس میں ایک اہم ترین چیز دنیا کے بچھائے جانے والے کی قسم بھی ہے۔ اسی طرح کائنات کی تخلیق، زمین اور آسمان کے بننے کے حوالے سے سورہ انبیاء آیت نمبر 30، اس میں اللہ فرماتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ ان السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو جدا کیا، وجعلنا من الماء كل شيء، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، حی، جاندار چیز کو۔ افلا یؤمنون، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ زمین و آسمان پہلے یکجا تھے، اکائی تھے، ایک تھے، پھر وہ الگ ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم کوئی چیز جب الگ کرتے ہیں تو بعض اوقات
ٹوٹتی ہے، اس میں سے ریزے نکلتے ہیں، بعض اوقات اگر لکوڈ ہوتا تھا وہ بھی نکلتا ہے. مثلا ہم کسی پھل کو چھیلیں، مثلا موسمی کو ہم چھیلیں، انار کو چھیلیں تو اس میں سے رس نکلتا ہے، کچھ انار کے اندر سے نکلتا ہے، کچھ اس کے چھلکے میں سے نکلتا ہے. تو یہ آیت جب ہمارے پانچویں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی اور پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، کانت رتقا، تو امام نے کہا کہ زمین اور آسمان دونوں کے راستے بند تھے. جب اللہ نے ان کو علیحدہ کیا تو راستے کھل گئے، آسمان سے پانی برسا اور زمین سے اناج اگا، یعنی دونوں کے منہ بند تھے. جب الگ ہوئے تو دونوں کے منہ کھل گئے اور آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، پانی جب زمین پر پڑا تو اس میں سے سبزہ ہوگا، سبزے سے پودے، اناج، پھل اور سبزی. پانی آسمان سے اور اناج غذا زمین سے. یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے اہم ترین ہیں. پانی کے بغیر چند دن زندہ نہیں رہ سکتا اور کھانے کے بغیر چند ہفتوں زندہ نہیں رہ سکتا. دونوں چیزیں وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلا دی، اور یہ سب تمام انتظام ایک شخص کی آمد کے لیے تھا، استقبال کے لیے تھا. وہ تھا حضرت انسان، حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد باقی انبیاء، ان کی امتیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام چیزوں کو پہلے سے ضروریات زندگی، سہولیات زندگی، تعیشات زندگی کا انتظام کر دیا گیا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کسی جگہ رہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ پہلے سے جا کے وہاں کھڑے نہیں ہو جاتے، بنیاد ڈالتے ہیں یا دیوار وہاں کھڑے بناتے ہیں اور چھت. تو اس دوران جو 4-6 مہینے سال بھر لگے گا تو آپ وہاں کیسے رہیں گے؟ تو آپ رہتے اپنے گھر میں ہی ہیں، کسی پرسکون جگہ. تو وہاں پہ آپ آرڈر دیتے ہیں مزدوروں کو، بھائی تم بنیاد ڈالو، دیوار کھڑی کرو، چھت ڈالو، چیزیں لگاؤ، پانی کھانا سب، پائپ لائن، گیس لائن، بجلی، سب کا بندوبست کیا جائے اور پھر میں آؤں گا، پھر آپ آتے ہیں. تو بالکل اسی طرح آدم علیہ السلام یا انسانوں کے آنے سے پہلے، بسنے سے پہلے یہاں پہ مکمل طور پہ اس کو لیو ایبل بنایا گیا، یعنی رہنے کے قابل بنایا گیا. ہم اکثر جا کے پوچھتے ہیں نا، بھائی مکان تیار ہے، اچھا بجلی آ گئی ہے، گیس ہے، پانی اویلیبل ہے نہیں، وغیرہ وغیرہ. بلکہ مریخ یا کسی دوسرے سیارے پہ اگر کچھ رہنے کی پاسبلٹی یا امکان کو تلاش کیا جا رہا ہے تو وہاں سب سے پہلے پانی کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ پانی ہے کہ نہیں. باقی چیزیں ہم کر لیں گے لیکن پانی ہم کیسے بنائیں گے؟ تو پانی بنیادی چیز ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا. وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا، حی، جاندار چیزوں کو. افلا یؤمنون، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ بہرحال اب اللہ تعالیٰ کو یہ سیکوینس، یہ ترتیب بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کی آیات، قرآن کی جسے کہتے ہیں کہ تعلیمات، چاہے وہ ایک حرف ہو، ایک لفظ ہو، ایک آیت ہو، کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے. اگر آپ اس ترتیب کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیا ترتیب؟ آسمان، زمین، پانی، جاندار، یہ ترتیب. اور اس کے بعد آپ بگ بینگ تھیوری کا مطالعہ کریں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی. سائنسدانوں نے جب تحقیق کی کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی تو سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ پہلے زمین، آسمان، ستارے، سیارے، ہر چیز ایک کرے، ایک گولے، ایک گیند کی شکل میں تھے، اور وہ گولا پھٹا ایک دھماکے سے. اسی لیے اس کو بگ بینگ، بینگ کا مطلب ہوتا ہے دھماکہ، بگ مانے زوردار دھماکہ، بگ بینگ بہت زوردار دھماکے والی تھیوری یا نظریہ. تو وہ کرہ، وہ گیند، وہ بال، وہ چیز جس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کائنات میں، وہ پھٹا. جب وہ پھٹا تو بہت سارے ٹکڑے فضا میں پھیلے. کچھ ٹکڑے متحرک رہے اور گھومتے رہے، جن کو ہم سیارے کہتے ہیں، پلانٹس، اور کچھ ٹکڑے ساکت و جامد، جن کو ہم کہتے ہیں سٹارز یا ستارے. سورج از ون آف دا اسٹار. سورج سیارہ نہیں، ستارہ ہے، کیونکہ جامد و ساکت ایک جگہ پر ہے. جو پلانٹس تھے ان کے اپنے اپنے ستارے، اپنے اپنے چاند.
اور بہرحال جتنے ہم کو معلوم ہے ستارے سیارے وہ تو معلوم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ اور یونیورس، اس کے آگے بھی کائنات اور کہکشائیں موجود ہیں۔ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 13 بلین ایئرز بیفور، 13 ارب سال پہلے یہ دھماکہ ہوا۔ 4 بلین ایئرز اگو، 4 ارب سال پہلے سورج سے ایک ٹکڑا زمین کی صورت میں الگ ہوا، اور پھر وہ زمین کرۂ ارض بن گیا، اور پھر اس میں بارش ہوئی، اور پھر پودے، پھر جانور وغیرہ۔ تو یہ ترتیب جو سائنسدان کہتے ہیں، جو بگ بینگ تھیوری کی ترتیب ہے، وہی تھیوری سورہ نازعات اور سورہ انبیاء دونوں کا آیت کا نشان 30 میں موجود ہے۔ یہاں پر اب ہم پیغام کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا کہ 7 واقعات ہیں، اور 7 واقعات میں کئی پیغامات ہیں۔ ان پیغامات کو ہمیں درک کرنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ تو اب یہاں سے اس واقعے کو سننے کے بعد ہم ایک پیغام کو اخذ کرتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا، وہ آج کا انسان کھوج لگا کر زحمت میں اپنے آپ کو ڈال کر تلاش کر رہا ہے۔ اگر یہ بات، اب آپ یہ کہیں گے یہ بات کیسے پتہ چلی، تو ظاہر سی بات ہے سائنسدانوں کو تو آج کھوج کے بعد پتہ چلی، یہ بات رسول کو کیا نہیں معلوم ہوگی جو قرآن کو پہنچانے والے ہیں، مولا کو نہیں معلوم ہوگی جو ان کے جانشین ہیں۔ لیکن لوگوں نے کبھی زحمت ہی نہیں کی کہ وہ پوچھیں اپنے آس پاس ہونے والی چیزوں کے بارے میں۔ جب مولا کہا کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، تو وہ پوچھا کرتے تھے میری داڑھی میں بال کتنے ہیں، میری بکری کہیں کھو گئی ہے، وہ کہیں نہ خدا نخواستہ۔ آج کل کا انسان بھی یہی کر رہا ہے، واٹس ایپ، انٹرنیٹ، فیس بک اور دیگر غیر ضروری چیزیں جو انٹرنیٹ پر یا گلی کوچوں میں محفلوں میں موجود ہیں، ان پر زیادہ تماش بینی کا وقت لگا رہا ہے بنسبت قرآن اور سائنس پہ تفکر کرنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن پہ تفکر کر رہے ہیں وہ سائنس پہ توجہ نہیں دے رہے، جو سائنس پہ توجہ دے رہے ہیں وہ قرآن کو دقیانوسی کہہ کے نعوذ باللہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے پرانی کتابیں، ہمیں اس سے کیا قرض اور ہم اس سے کیا لیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور اس کی روشنی میں کائنات کو تلاش کیا جائے، اس کی روشنی میں کائنات کو سمجھا جائے۔ لنوریہم ہم عنقریب تم کو اپنی نشانیاں بتلائیں گے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، عنقریب سنوریہم، عنقریب سوف آتا ہے بعید کے لیے، مستقبل بعید کے لیے، سین آتا ہے عنقریب، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، عنقریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود تم میں بھی۔ تو زمانہ شناسی، کائنات شناسی اور خود شناسی دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہی کائنات میں موجود ہے۔ قرآن تھیوری ہے اور کائنات پریکٹیکل ہے۔ قرآن باطن ہے، کائنات اس کا ظاہر ہے۔ اللہ نے جو کچھ کن کی صورت میں کہا وہ قرآن میں موجود ہے، فیکون کی صورت میں کائنات میں نظر آتا ہے۔ تو لم سم نٹ شیل میں بات یہ ہے، قرآن از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ سائنس از دا ورک آف گاڈ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا کام، کلام الہی اور کار الہی۔ تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہو سکتی، قرآن اور سائنس۔ کیوں؟ کہ قرآن بھی اللہ کا لکھا ہوا ہے اور سائنس جن چیزوں کا مشاہدہ کر رہی ہے وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، ایک خالق کا کلام ہے اور ایک اس کا کرشمہ ہے اس کی مخلوق کی صورت میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خود قرآن اس لفظ ارض کو کس طرح دیکھتا ہے اور کس طرح ہمارے مقام کا تعین کرتا ہے۔
تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ جو لوگ ارتھ ڈے منا رہے ہیں. بائی دا وے لفظ ارتھ, دا ورڈ ارتھ کمز فرام ارض, یہ عربی کے ارض سے لیا ہوا گیا ہے. ارتھ جیسے کہف سے اپنے کیو, کہف غار کو کہتے ہیں, کیو بھی غار کو کہتے ہیں. جیسے صوفہ سے صوفہ, ڈرائنگ روم کا صوفہ. اصحاب صفہ یعنی چبوترا, اسی سے ہم نے صوفہ بنایا ہے. ویل عربی کا لفظ ہے جس کو کنواں کہتے ہیں, ویل لکل ہمزۃ, انگلش میں بھی ویل. تو انگلش کے کئی الفاظ آپ دیکھیں گے عربی سے آئے. عربی ام اللسان ہے, جیسے قرآن ام الکتاب ہے, ہر شے کا علم ہے, تو عربی میں ہر زبان کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے. بہرحال قرآن میں لفظ ارض 23 مرتبہ آیا ہے, 23 ٹائمز, اور مختلف ناموں سے, مختلف پہلوؤں سے, مختلف مفاہیم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا, وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. فرش یعنی رہنے کی جگہ, فرش یعنی بیٹھنے کی جگہ, فرش یعنی رہائش, فرش یعنی مسکن, فرش یعنی ریزیڈنس, فرش یعنی گھر. تو جہاں بھی آپ رہتے ہیں اس کو آپ فرش کہیں گے. اب انسان کی فطرت ہے کہ جہاں وہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے وہ جگہ خوبصورت ہو, صاف ستھری ہو, معطر ہو, پاک و پاکیزہ ہو, تاکہ وہ ذہنی طور پہ پرسکون رہے اور اپنی عبادت, اپنے کام میں یکسوئی کا مظاہرہ کر سکے. ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں کو ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ گندی گلی یا جو پتلی گلی ہوتی ہے اس کو خراب رکھتے ہیں. گھر میں کوڑا نہیں ہوگا, گھر کے باہر ہم کھڑکی سے کوڑا یوں پھینک دیں گے جیسے ہم مریخ پر پھینک رہے ہیں یا کوڑے دان میں پھینک رہے ہیں. سلجر بازار ہو, کھارا جار ہو, گلشن اقبال ہو, جہاں بھی آپ گاڑی کسی فلیٹ کے سامنے کھڑی کر دیں تو بس اوپر سے نالے کا پانی آئے گا, وہ نجس ہے نہیں نجس ہے, وہ آپ کی گاڑی کو دھو دے گا یا خراب کر دے گا, جو بھی آپ کہہ لیں. چلیں نالے کو, پانی کو نہیں معلوم کہ میں کہاں گر رہا ہوں, اوپر سے پانی کی پیک بھی آتی ہے, وہ تو کسی کے منہ سے آ رہی ہوگی. یہ کل ہم نے خود اپنا مظاہرہ دیکھا جب ہم اس درس کی تیاری کر رہے تھے. ہم نے کہا بڑی اچھی مثال ملی ہے ہم کو کہ ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ ہمارا سامنے والا, ہمارے سامنے والی زمین, اپنی زمین کو تو ہم صاف رکھ دیں, اپنی گاڑی کو ہم چمچماتا ہوا رکھ دیں. کچھ عرصے پہلے ڈان اخبار میں ہم نے ایک ایڈیٹوریل کسی کا پڑھا کہ میں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے کھڑا ہوا تھا, تو میں نے ایک گاڑی دیکھی, بہت ہی خوبصورت. گاڑی کا شیشہ آہستہ آہستہ اترا, ایک ہاتھ باہر آیا اور اس نے ایک چاکلیٹ کا ریپر باہر پھینک دیا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں جا کے اس کو بولوں کہ آپ نے اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور آپ کو سینس نہیں ہے, یعنی ہونڈا سیوک ہے, سیوک سینس نہیں ہے. تو میں جب بھاگا ان کے پاس گیا, پتہ چلا وہ پاکستان کے بہت بڑے مشہور سائنسدان تھے. اب ان کا نام بہرحال لینا مناسب نہیں ہے. تو ہمارے پاس اپنے گھر کو رکھنے کے لیے فکر ہے, کوشش ہے, لیکن باہر جو بھی جگہ ہے, چاہے وہ ہمارے گیٹ کے باہر کی جگہ کیوں نہ, وہ اگال دان ہے, وہ کوڑے دان ہے. وہ کسی بچے نے کہا نا, بابا دروازے پر کوڑے والا آیا ہے. تو ان کے باپ نے کہا کہ بیٹا کوڑے والا نہیں آیا, صفائی والا آیا ہے. کوڑے والے تو ہم ہیں, ہم اس کو کوڑا دیتے ہیں, وہ ہمیں صفائی دیتا ہے. تو وہ صفائی والا ہے, ہم کوڑے والے. تو ہم سے کوئی چیز گر جائے, اس کو اٹھانے کی یا صاف کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. نیوزی لینڈ کا وزیر اعظم چائے گرا دیتا ہے ایئرپورٹ پہ, اور وہ اپنے ہاتھ سے سویپر سے پوچھا لے کے اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے, موپ کر رہا ہوتا ہے. تو خدارا اس صفائی کو پہچانیے, یہ آپ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو فرش بنایا ہے, اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. ہاں ایک بات ہے جس کا مغربی دنیا والے خیال نہیں کرتے, جو ارتھ ڈے کے حوالے سے ہمیں ان کو پیش کرنا ہے کہ جو آپ ارتھ ڈے مناتے ہیں وہ انکمپلیٹ, ادھورا ہے. آپ ارتھ ڈے مناتے ہیں مادی تکالیف, مادی پریشانیوں, مادی غلاظتوں اور نجاستوں کے حوالے سے, کوڑا کرکٹ کے حوالے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھائیاں ہیں ان کو پھیلانا چاہیے, جو برائیاں ہیں, گناہ ہیں, وہ بھی ایک طرح کی گندگی, غلاظت یا نجاست ہے. بہرحال تو یہ ایک
جہد ایک پہلو جس سے قرآن نے زمین کو فرش کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے فرش ہے اور یہ تمہیں اس میں رہنا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی تو ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے جھولا بنایا، مہدا، مہد مہد من المہد مہد آپ پڑھتے ہیں نا کہ گود سے قبر تک، من المہد الی القبر، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ وہی تو ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے جھولا بنایا، گہوارہ بنایا۔ ابھی جو گہوارہ بنایا زمین کو، یہ بہت تفکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش تو کہا ہے، سمجھ میں آتا ہے رہنے کی جگہ، لیکن جھولا، اب جب رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس میں کرسیاں بھی ہوتے ہیں، صوفے بھی ہوتے ہیں، بستر بھی ہوتا ہے، فرش بھی ہوتا ہے، جھولا بھی ہوتا ہے۔ جھولا کس کے لیے ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے نو مولود بچہ گہوارے میں، جھولے میں ہوتا ہے، ہاتھ پیر ہلاتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے کہ بس میں جھولے سے نکل جاؤں، تو ماں اس کو نہیں لیتی، باہر نہیں نکالتی۔ کیوں؟ ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا ہے، اتنا طاقت اور توانا نہیں ہوا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر نکلے گا تو گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، تو ماں اس کو جھولے میں ہی رہنے دیتی ہے جب تک وہ گروم کر کے پرورش پا کے طاقتور کیوں نہ ہو جائے۔ بالکل یہی بات ایک روسی مفکر نے، کانسٹینٹن سیالکوف نے کہی تھی ایک زمانے میں کہ ارتھ از دا کریڈل فار مین کائنڈ بٹ دا مین کائنڈ کین ناٹ لیو ہیئر فار ایور۔ دنیا انسانیت کے لیے جھولا ہے، لیکن انسانیت ہمیشہ اس جھولے میں نہیں رہ سکتی۔ یو ہیو ٹو موو، آپ کو یہاں سے جانا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ کہاں جانا ہے۔ بچہ تو جھولے کے باہر کی دنیا کو دیکھ لے گا، آپ کو جہاں جانا ہے اس کا تعین کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ 2 اہداف ہیں، 2 منزلیں ہیں، 2 ڈیسٹینیشنز ہیں، ان میں سے کسی ایک کا تعین کر لو، ایک جنت، ایک دوزخ۔ جھولے کے بعد، یعنی زمین کے بعد، اس دنیا کے بعد، اس زندگی جو کہ فانی ہے، اس کے بعد تمہیں ان 2 جگہوں پہ جانا ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو طاقتور، توانا اور مضبوط، میچور ثابت کر دیا تو اللہ تعالیٰ تم کو ماں کی طرح آغوش میں لے لے گا اور اپنی جنت میں رکھ دے گا۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو طاقت اور توانا نہیں ثابت کیا تو پھر تم ایک بچے کی طرح جو جھولے سے نکلنا چاہتا ہے اور ماں اس کو نہیں چاہتی نکالنا، تم اس جھولے سے نکلو گے اور اوندھے منہ جہنم کے گڑھے میں گر جاؤ گے۔ تو دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ایک پرائمری مونٹیسری ہے جہاں پہ آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، علم دیا جا رہا ہے، معرفت دی جا رہی ہے تاکہ آپ اپنے اندر روحانی طاقتیں پیدا کریں۔ جسمانی طاقت تو خود بخود، دیکھیں جسم کو بڑھانے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، یہ ایک انٹرنل ارج ہے، ایک فطرت ہے جس کے تحت آپ پانی بھی پیتے ہیں، جس کے تحت آپ کھاتے بھی ہیں۔ ماں باپ یا موبائل کا الارم آپ کو نہیں بتاتا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، پینے کا وقت ہو گیا ہے۔ انٹرنل سگنلز ہیں باڈی کے جو آپ کو بتا دیتے ہیں بھئی مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، تو اس سے آپ کی باڈی بڑھتی ہے۔ لیکن نماز کے لیے آپ ماں باپ کو کہتے ہیں اٹھا دینا، نماز کے لیے آپ الارم لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نماز یا نیکی ایسی چیز ہے جو آپ بھول سکتے ہیں۔ تو روحانی ترقی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، شعوری محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ جسمانی ترقی کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بخود ایک آٹومیٹک فینومینا ہے، فطری طور پہ آپ خود بخود بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اپنی حیثیت کو پہچانیے، اس دنیا کو جھولے کی حیثیت دیجیے، اس سے زیادہ نہیں، آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کو نکل جانا ہے۔ تمام تر سہولیات، جس کو ہم کہہ لیں فضولیات، اس دنیا کے لیے اتنا نہ کریں کہ آپ کا دل یہاں لگ جائے۔ کوئی بچہ نہیں چاہے گا کہ وہ جھولے میں ہمیشہ بیٹھا رہے۔ کسی 15 سال کے لڑکے کو، 20 سال کی لڑکی کو آپ نے جھولے میں دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں۔ ہر شخص نکلنا چاہتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال، اور جب اس کو نکالا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے اب بڑی اسپیس مل گئی، اب میں زیادہ وسیع جگہ پہ موو کر سکتا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے ملحد کہ بھئی تم کیسے یقین کر لیتے ہو کہ جنت اتنی بڑی ہوگی،
ایک ایک نیکی، اگر کوئی آپ حدیث، کوئی قرآن کی آیت، کوئی اچھا کلام کسی کو فارورڈ کرتے ہیں، بتا دیں ایک لفظ کے بدلے اس دنیا کے برابر شہر دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم کیسے یقین کر لیتے ہو اتنا بڑا شہر، یہاں تو 400 گز کے فلیٹ کے لیے، گھر کے لیے لوگ عمر بھر کی کمائی جو ہے وہ اپنی لگا دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بس آپ تصور کیجئے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، جب آپ تصور کیجئے جب آپ جھولے میں تھے، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا اس جھولے کے باہر کیا دنیا ہے، اس گھر کے باہر کیا دنیا ہے۔ بس ہمیں اس طرح یقین آ جاتا ہے اس مثال سے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے دریچے کھلیں گے، ہمیں یقین آئے گا کہ واقعی یہ چیزیں ہم تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد بہت زیادہ توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان سوچتا ہے بھئی دنیا میں اور بھی تو مخلوقات ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، چلے ٹھیک ہے عقل نہیں رکھتے، فرشتے بھی تو ہیں وہ تو عقل رکھ دیں، ان لوگوں کو کیوں نہیں توجہ دلائی جاتی کہ دنیا کیسے بنی، دنیا فرش ہے، دنیا مہد ہے، تم اس میں چند روزہ زندگی وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم کو اس لیے یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے خود کہا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیوں نے اس نے کسی جانور کو، پودے کو، کسی پتھر کو، چلے چھوڑے ان سب کو، ملائکہ میں سے کسی کو کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ جبریل تک کو آؤٹ لسٹ کر دیا، شارٹ لسٹ کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے انسان چاہیے۔ ان فرشتوں کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، مجبور ہے یہ میری عبادت کو، مجھے دیکھ رہے ہیں جنت دوزخ ان کے سامنے، لیکن انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ میں اس کو خلیفہ بناؤں گا جس کے پاس فل اتھارٹی ہوگی، وہ کھا سکتا ہوگا نہیں کھائے گا میرا روزہ ہے، وہ سو سکتا ہوگا لیکن کہے گا نہیں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے گا، میں اس کو خلیفہ بناؤں گا، مجھے اسے خلیفہ بنانا ہے۔ لیکن کیا یہ کام بہت آسان ہے؟ آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ مشکل اس لیے کہ آپ کے سامنے ایک دشمن ہے، یہ وہ دشمن ہے جس نے آپ کو جنت سے نکالا تھا۔ وہ دشمن جو آپ کو جنت سے نکال سکتا ہے، کیا وہ چاہیں گا آپ جنت میں دوبارہ داخل ہو؟ اور آپ کو نہیں، آپ کے جد کو، آپ کے بزرگ، آپ کے نبی کو۔ اور جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر آ سکتے ہیں تو پھر ہم کس کھیت کی مولی کے اس جنت میں جائیں؟ ہم نے کیا ایسے اعمال کیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ انسان کو بتا دیا ہے اور نصیحت کر دی ہے، حکم دے دیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، سورہ انعام آیت نمبر 142۔ کہ دیکھو شیطان کی پیروی، شیطان کے راستے پر نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ تو یہ معرکہ اپنے اندر روحانی طاقت پیدا کرنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے پیچھے ایسی قوت موجود ہو جو شیطان سے زیادہ طاقتور ہو تو آپ یقیناً نہیں گھبرائیں گے، بلکہ اس نے خود شیطان کو پیدا کیا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 255، کہ یہ وہی تو ہے کہ آسمان و زمین اسی کا تو ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان بھی اس کی تخلیق کردہ ہے، دشمن بھی اس کی تخلیق کردہ ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس سے مدد لے کے، کمک لے کر شیطان پر، اس کے چیلے چانٹوں پر، اپنے دشمنوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو شیطان کو دیکھ کے آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ میں مطلب کوئی سیاسی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقی جملہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہو، شیطان جیسا کوئی شخص ہو، شیطان کا گروہ ہو، آپ کو بالکل پریشانی اور فکر کی وہ نہیں کرنی ہے۔ پریشانی کہ آپ کے پیچھے وہ شخصیت، وہ خالق کائنات موجود ہے جس کے ماتحتی میں تمام نظام کائنات ہیں۔ بہرحال دنیا ہمارے لیے فرش ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے مادی روحانی حوالے سے۔ دنیا ہمارے لیے جھولا ہے، اس میں ہمیں روحانی طاقت پیدا کر کے پرواز کرنی ہے جنت کی طرف۔ دشمن آپ کا شیطان ہے، ہر موقع پر آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو روکے گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ لیکن خدا کی تائید آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی اگر آپ خدا کو راضی رکھے ہوئے ہیں، خدا کی مدد کر رہے ہیں۔ خدا کی مدد، اس کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ دعو الارض کا پہلا واقعہ، زمین کا بچھایا جانا اور اس کا پہلا پیغام۔ اب آئیے
ہم دوسرے پیغام کی طرف چلتے ہیں، دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا۔ 8ویں امام مولا امام رضا علیہ السلام جب اللہم صلی علی خراسان کی سفر کے دوران مرو پہنچتے ہیں، وہاں قیام کے دوران روزہ رکھتے ہیں اور اپنے ملنے کے لیے آنے والوں سے کہتے ہیں آج کے دن روزہ رکھو، میرا بھی روزہ ہے، کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پہلی نظر رحمت کی اور اس زمین کو خلق کیا۔ اب رحمت کا تعلق آدم کی توبہ کی قبولیت سے بھی ہو سکتا ہے، اور خود اس زمین کو اپنے خلیفہ کے لیے مسکن رہائش گاہ کا تعین بھی ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام پوری جنت کو چھوڑ کر اس شجر کی طرف گئے کہ جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور شیطان نے قسم کھائی تھی کہ یہ وہ درخت نہیں ہے، اور کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ تم نے وہ درخت کا پھل کیوں کھایا، تو آدم علیہ السلام نے کہا شیطان نے قسم کھائی تھی اور میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کی مخلوق جھوٹ بھی بول سکتی ہے، یعنی اتنے سیدھے تھے کہ تصور میں نہیں تھا، آج جھوٹ کتنا عام ہو گیا ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے دنیا میں اترنے کے بعد، حوا علیہ السلام نے دنیا میں اترنے کے بعد دونوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پہ رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے جب دعا کے بعد اوپر نگاہ اٹھائی تو آسمان پر چند اسمان نظر آئی، ان اسماء کو پڑھتے گئے اور دعا کرتے گئے بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اعظم کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ یہاں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے، اگر وہ آدم علیہ السلام کی دعا جو نبی تھے قبول کر سکتا ہے تو پھر آپ کی توبہ کیوں نہیں قبول کر سکتا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہہ دو میرے عبادت گزار بندوں سے اگر وہ اپنے نفوس پر اسراف کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ جمیعا ہر قسم کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو مت گھبرائیے کہ آپ نے کتنے گناہ کیے، اگر توبہ کا دروازہ، مولا کہتے ہیں کہ مجھے اس گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کہ جس کے بعد مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل گیا تو میں اللہ کو منا لوں گا۔ تو پہلا پیغام یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ غیر معصوم ہونے کے ناطے روزانہ گناہ ہوں گے، روزانہ توبہ کرنی ہوگی اور روزانہ آپ کو معاف کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے رسول سے پوچھا اگر مجھ سے گناہ ہو جائے، رسول نے کہا توبہ کر لے، کہنے پھر دوبارہ ہو جائے، رسول نے کہا پھر توبہ کر لے، اس نے کہا پھر گناہ ہو جائے، رسول نے کہا پھر توبہ کر لے، اس نے کہا پھر گناہ ہو جائے، وہ کہتا گیا، رسول کہتے گئے کہ توبہ کر لے، توبہ کر لے، آخر میں رسول نے کہا ہاں اللہ تجھے معاف کر دے گا، چاہے تجھے خود کتنا کیوں برا نہ لگے۔ آپ کو برا لگے گا توبہ کرتے ہوئے، نہیں، اللہ کو نہیں برا لگے گا توبہ کرتے ہوئے۔ حر کی توبہ کو یاد کیجئے کہ کس طرح پوری زندگی اہل بیت کی دشمنی اور بس صبح فجر کے بعد اضطراب اور توبہ، اور ایسی توبہ کہ کسی کو رومال فاطمہ نصیب نہ ہوا سوائے جناب حر کے۔ اللہم صلی علی توبہ کریں گے گناہ دھل جائیں گے، اللہ مغفرت کر دے گا، توبہ قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں فوری طور پہ دعا قبول ہو تو پھر وہی کیجئے جو آدم علیہ السلام نے کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔
پنجتن کا وسیلہ، اہل بیت کا وسیلہ، درود کی صورت میں دعا سے پہلے اور بعد میں وسیلہ تلاش کیجیے، اللہ تعالیٰ کو شرم آئے گی کہ وہ درود تو قبول کر لے اور دعا کو واپس کر دے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی آدم علیہ السلام کی دعا کے بعد تیسرا واقعہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پہ ٹھہرنا۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے، تقریباً 1000 سال بعد آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے، 2500 سال کی عمر پائی، 850 ایئرز نبوت پر مبعوث ہونے سے پہلے، 950 ایئرز 950 سال مبعوث ہونے کے بعد، 1800 سال، 200 سال کشتی بنانے میں لگے اور 500 سال طوفان نوح کے بعد، ٹوٹل کل ان کی زندگی تھی 2500 سال۔ نوح علیہ السلام جب ان اپنے ساتھیوں سمیت طوفان میں گرے تو وسیلہ پنجتن مانگا، کشتی کنارے پہ لگنے کے لیے آمادہ ہوئی، طوفان تھما، بارش تھمی، سیلاب کا پانی اترا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے کہا کہ کون ایسا پہاڑ ہے جو اس کشتی کو پناہ دے اور جگہ دے اور اپنی پشت پر ٹھہرائے۔ تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا۔ تکبر یعنی یہ کیا ایسا مسئلہ ہے، میں تو بہت بڑا پہاڑ ہوں، چھوٹی سی تو کشتی ہے، کیا مسئلہ ہے میرے لیے، چٹکیوں کا کام ہے۔ تو تمام پہاڑوں نے کم و بیش تکبر کیا، بڑا یا کم، سوائے کوہ جودی کے جس نے عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا کہ اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ اس کشتی کو اپنی پشت پہ ٹھہرا سکوں، ہاں اگر تو مجھے طاقت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ جودی کا انتخاب کیا جو عراق کے شہر موصل، جو کسی زمانے میں داعش کی اماجگاہ تھا، وہاں پہ ٹھہرایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، جو پیغام ہمیں نوح علیہ السلام کی کشتی کے کوہ جودی پہ ٹھہرنے سے ملتا ہے کہ انسان کے اندر عجز و انکساری ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی نہیں ہے، جس پر لوگ اس کی تعریف کریں، تو وہ یہ کہیں ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام کی طرح کہ یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب مردوں کو زندہ کرتے تو کہتے بِإِذْنِ اللَّهِ، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ رسول جب کوئی معجزہ دکھاتے تو کہتے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی نکالی پہاڑ میں سے تو کہا کہ اگر میرا اللہ چاہے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو ہر کام چاہے آپ سمجھتے ہو کہ یہ میں کر سکتا ہوں، دیکھیں خدا نخواستہ آپ پہ وہ وقت نہ لائے، ہم جو بڑے گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو ہلا دیں گے، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے، دریا میں آگ لگا دیں گے، یہی انسان جب اس پہ فالج کا حملہ ہوتا ہے تو اپنی چھنگلی کو نہیں ہلا پاتا، زبان کو حرکت نہیں دے سکتا۔ تو کسی بھی قسم کے تکبر سے بچیے، یہ وہ تکبر تھا جو شیطان نے کیا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو کوہ جودی نے انکساری سے کام لیا، اگر نیکیاں کریں تو یہ سوچیں پتہ نہیں یہ نیکی قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں، گناہ کریں توبہ بھی کر لیں تو یہ سوچیں پتہ نہیں میرا فلاں گناہ معاف ہوا ہوگا کہ بھی نہیں، کیونکہ ہم چند دن کی نمازیں، چند دن کے روزے پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بس ہم ولی اللہ ہو گئے اور جنت پکی ہو گئی۔ حتیٰ کہ بزرگ بھی یہی سوچیں، فلاں کام فلاں گناہ چھوٹا یا بڑا اپنے ذہن میں لائیں کہ پتہ نہیں یہ وہ معاف ہوا کہ نہیں ہوا۔ نیکیاں جو آپ کر رہے ہیں، اول تو سیدھی سی بات ہے، زیادہ تر بہترین نیکیاں ایسی ہیں جو کسی کام کی نہیں۔ اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ واقعی یہ نماز قبول ہو گئی ہوگی، یہ صدقہ جو میں نے چھپ کے دیا ہے قبول ہو گیا ہوگا، تو بھی سوچیں کہ آپ کوئی اپنے نفس کو خوش تو نہیں کر رہے کہ دیکھو میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لیے، میں نے اتنا پیسہ دیا، وہ خوش ہو گیا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایک نفس کو اس کے لیے تو نہیں، خدا کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے آپ کو۔ دوسری اہم چیز استقامت۔ نوح علیہ السلام نے 2500 سال کی زندگی پائی۔ ہم 70-80 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بہت نمازیں پڑھ لی، بہت روزے رکھ لیے، بہت گناہوں سے بچ گئے، بہت نیکیاں کر لی، بس بہت ہو گیا۔ ہم چند سالوں کی تبلیغات میں حصہ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ممبر سے بہت کچھ کہتے ہیں، درس بہت دیتے ہیں، بچوں کو نصیحت اور مشورے کرتے ہیں، کیا کریں آج کل کے بچے مانتے نہیں، میں نے تو کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔
مائیں اکثر کہتی ہیں بھئی بڑا ہو گیا، بس یہ برا بھلا خود سمجھتا ہے، بس بالغ ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، یونیورسٹی جا رہا ہے، یا بچی ہو یہ تو اب مجھے خود پڑھانے لگی ہے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، ماں باپ کتنے بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں اس درخت کی طرح ہوتے ہیں جو پھل تو نہیں دیتا، چھاؤں ضرور دیتا ہے۔ بھوک مٹ جاتی ہے پھل سے، لیکن سکون چھاؤں میں ملتا ہے۔ تو آپ 70 سال کے ہوں، 80 سال کے ہوں، کمپیوٹر لٹریٹ ہوں نہیں ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کمپیوٹر نہیں آتا، موبائل نہیں آتا، ہم بچوں کو کیا سکھائیں؟ آپ کی بتائی ہوئی باتیں، کہانیاں، بچپن کے قصے آج کل کے ٹام اینڈ جیری کارٹون سے لاکھ درجے بہتر ہیں۔ لطف اندوز تو ہو جاتا ہے بچہ، لیکن اس میں وہ روحانی سکون نہیں ملتا۔ پیناڈول سے سر کا درد تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ سکون جو ماں اپنے بچے کا سر دبا کر یا اس کی پیشانی پہ اپنے ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ کو دم کرتی ہے یا اس کا سر دباتی ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیے کہ بھائی بہت دن ہو گئے، 2500 سال کی کتنے لوگ ایمان لائے؟ 2500 سال کے حساب سے تو بہت سارے، رسول اللہ 1,24,000 ان کے ساتھ لوگ تھے، اور 63 سال کی زندگی، 2500 سال اگر آپ دیکھیں 80 افراد ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام پر کون ایمان لائے؟ ان کے گھر والے فقط۔ لوط علیہ السلام پر کون ایمان لایا؟ کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ کچھ انبیاء دنیا سے ایسے ہی چلے گئے واپس، کوئی ایک فرد بھی ایمان نہیں لایا، جس میں لوط علیہ السلام بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نمبر 2، رسول کے بعد فوری کتنے لوگ ایمان لائے؟ بی بی سارہ، بی بی حاجرہ، اسماعیل، یعقوب، اور تھا ہی کون؟ اسحاق کون تھا ان کے پاس؟ کوئی ہمیں نہیں ملتا، بہت کم لوگ۔ بہرحال تو استقامت سیکھیے، نوح علیہ السلام سے سیکھیے۔ اور ایک اہم بات جو عموماً لوگوں کو نہیں معلوم کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الشکور تھا۔ شاکر یعنی شکر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں لوگوں نے 3 لوگوں سے سیکھی، 3 اشخاص سے سیکھی۔ شکر نوح علیہ السلام سے، صبر ایوب علیہ السلام سے، اور حسد قابیل سے۔ ایک منفی 2 مثبت۔ تو شکر کرنا ہے تو ایوب کو، نوح علیہ السلام کو دیکھیے، صبر کرنا ہے تو ایوب علیہ السلام کو، اور خدا نخواستہ حسد سے بچنا ہے تو شیطان کو دیکھیے کہ کس طرح، قابیل کو دیکھیے کہ کس طرح چھوٹی سی بات پر اس نے جو ہے وہ چھوٹی سی بات کہنے کا مطلب ہے اس موقع پہ کہ جب تمام نعمتیں ان کے پاس تھیں، لیکن ایک اہم بات پر، خلافت کے موضوع پر کہ خلافت مجھے کیوں نہیں ملی، میرے بھائی کو کیوں مل گئی، اس پر اس نے قتل کر ڈالا اور حسد کیا۔ اس کے بعد تیسرا 14 اہم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت۔ ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے بعد دوسرے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ کے والد کا نام طارق، تے سے، اور چچا کا نام آزر۔ قرآن میں جس کا ذکر ہوا ہے وہ آزر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے جو مومن تھے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق کسی نبی کے والد دادا پر دادا کافر نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کا صلب، نبی کا نطفہ کسی کافر کے صلب میں نہیں ٹھہر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کے زمانے میں بھی نمرود کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری بادشاہت کے لیے خطرہ ہوگا۔ جس طرح فرعون نے اپنے زمانے کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، اس طرح نمرود نے بھی شروع کر دیا، 1 لاکھ بچوں کو قتل کیا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ دوران حمل زچگی سے پہلے شہر سے باہر ایک غار میں چلی گئیں جہاں ان کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد وہیں رہیں اور پھر شہر میں آتی جاتی رہیں۔ 13 سال تک ابراہیم علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد غور و تفکر شروع کیا اور نمرود کو توحید پرستی کی دعوت دی۔ یہاں پر جو اہم بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ گوشہ نشینی، جس کا تذکرہ پچھلے درس میں عافیت کے ضمن میں ہوا تھا کہ گوشہ نشینی 9 حصے اور خاموشی 1 حصہ، یہ 10 حصے عافیت کے ایک زمانہ آئے گا کہ ہوں گے۔
اور خود رسول کی حدیث کہ کوئی نبی یا امام نہیں گزرا کہ جس نے کچھ نہ کچھ عرصہ ابتدائی ایام میں یا انتہائی ایام میں گوشہ نشینی میں نہ گزارا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے گوشہ نشینی سیکھیے۔ خصوصی طور پہ آپ کو اگر کوئی اہم کام شروع کرنا ہے تو چند منٹ، چند گھنٹے، چند دن کی گوشہ نشینی اختیار کریں تاکہ آپ تفکر کریں، تدبر کریں، پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں اور پھر اس کام کو شروع کریں۔ دوسری اہم بات، آپ کی والدہ کا آپ کو غار میں ابتدائی سالوں میں رکھنا کہ لوگ اس کی جان کے در پہ ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی جسمانی حالت اور خطرے سے پریشان فکر مند ہو سکتی ہے اور اپنے گھر سے دور کہیں رکھ سکتی ہے، تو کیا ایک عورت اپنے بچے کے ایمان کی فکر کے لیے اس کو لوگوں سے دور اپنے پاس نہیں رکھ سکتی؟ ایمان زیادہ اہم ہے بنسبت جسم کے، بنسبت جسمانی طاقت کے۔ آج کل کی عورتیں بچوں کے ایمان کے حوالے سے کیوں نہیں سوچتی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ماں ان کو 13 سال تک آئسولیشن میں اور تنہائی میں رکھتی ہیں، اور یہاں کیسی ماں ہے کہ اپنے بچے کو ٹیبلٹ دے دے گی، اپنے بچے کو کمپیوٹر دے دے گی، موبائل دے دے گی کہ چلو جان چھوٹی گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے۔ وہ آپ کو کیا معلوم بچہ اس اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہے؟ 5 سال 10 سال کے بچے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو 20 سالوں میں لوگ جا کے دیکھتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب عورتوں سے اور بچوں سے معصومیت، حیا نہ چلی جائے۔ عورتوں سے اور بچوں سے حیا جب تک نہیں چلی جائے گی قیامت نہیں آئے گی۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے آخری زمانہ کہ بچوں اور عورتوں سے حیا چلی گئی ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک نیا شعبہ کہ جس میں آپ چیٹ کے ذریعے کلائنٹ پکڑتے ہیں۔ اگر آپ مرد ہیں اور کلائنٹ کوئی عورت ہے تو وہ پیمنٹ کی بجائے صاف کہہ دیتی ہے کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں، پیمنٹ چھوڑیں۔ اس قسم کی مارکیٹنگ وجود میں آ گئی ہے، اور اس وقت پوری دنیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اگر آپ کے کوئی جاننے والے، کوئی مرد، کوئی عورت، عورتوں کے لیے دوسرے مسائل، تو اس انٹرنیٹ کے ذریعے، اور پھر وہی حدیث دوبارہ ہم کوٹ کریں گے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کسی کا ایمان سالم نہیں رہے گا اور لوگ اپنے بچوں کو اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے گھومیں گے جیسے لومڑی اپنے بچے کو لے کے گھومتی ہے۔ کون سا زمانہ ہوگا؟ رسول نے کہا وہ زمانہ کہ جب مال کمانا، روزی کمانا حرام سے خالی نہیں ہوگا، یعنی حرام کیے بغیر آپ روزی نہیں کما سکتے۔ اس زمانے میں تجرد کی زندگی حلال ہو جائے گی، اکیلے رہنا، گوشہ نشینی گویا حلال ہو جائے، چاہے وہ عارضی اور کچھ وقت کے لیے کیوں نہ ہو۔ دوسرا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے، اور دوسری بات یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ شیطان کے گھر میں رحمان، یعنی آزر کے گھر میں، آزر ان کی سرپرستی کرتے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے گھر میں جو ان کی سرپرستی کر رہا ہے وہ بت پرست نمرود کا وزیر، نمرود کو خبر دینے والا کہ ایک بچہ تجھے چیلنج کرے گا، تیرے لیے خطرہ بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست چچا کے ہوتے ہوئے نمرود کے سامنے تبلیغ اور توحید پیش کی۔ ہم یہاں گھبرا جاتے ہیں، ہمارے شوہر دیندار نہیں ہیں، ہم کیسے دینداری کو نبھائیں؟ ہماری بیوی دیندار نہیں ہے، ہم نے بہت سمجھایا، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارا گھر بہت عجیب سا ہو گیا ہے، بے دینی کی کیفیت ہے، فقط ہم ہیں جو دیندار ہیں۔ تو جو یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی کہ جس کا سرپرست اعلیٰ خود ایک بت پرست ہے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے مشکل ہاتھوں سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ پانچواں پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 ذی القعدہ کے دن۔ رسول اللہ سے 570 ایئرز پہلے آپ اس دنیا میں آئے۔ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی والدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا
گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ آپ کے والد نے منت مانی تھی اگر میری اولاد ہوئی تو میں بیت المقدس کی مجاوری کے لیے دے دوں گا، یعنی وہ اولاد، وہ بیٹا، وہ لڑکا بیت المقدس مسجد کا ہو کے رہ جائے گا، وہیں عبادت کرے گا اور وہیں روز و شب گزارے گا۔ تو لڑکی ہوئی، بی بی مریم پریشان، لوگوں نے کہا بھی تم نے منت مانی ہے، لڑکا لڑکی تو نہیں کہا، تم نے کہا تھا جو بھی اولاد ہوگی اب تمہیں رکھنا پڑے گا۔ وہ وہاں رہی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دی، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کہا کہ تم یہاں سے دور کہیں چلی جاؤ۔ ولادت ہوئی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لوگوں کے درمیان آئی، لوگوں نے تہمت لگانا شروع کی۔ اللہ نے کہا کہ تم اس بچے کو اشارہ کرو، وہ تمہاری عصمت کی گواہی دے گا۔ عصمت کی گواہی تو خود قرآن بھی دیتا ہے بی بی مریم کی۔ تو لوگوں نے جب یہ سنا تو کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، سورہ مریم آیت نمبر 29۔ ارے ہم اس بچے سے کیا کلام کریں جو جھولے میں ہے۔ ان کا جملہ بھی ختم ہوا نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام گہوارے سے گویا ہوئے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سورہ مریم آیت نمبر 30، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ پر کتاب اتری اور اللہ نے مجھ کو نبی بنایا۔ اور پھر لوگوں کے منہ بند ہوئے اور ان کی تہمت ان کے دامن سے ہٹی۔ یہاں پہ یہ پیغام ہمیں ملتا ہے جو ہم سے زیادہ عیسائی دنیا کو لینا چاہیے، جو میری کرسمس مناتے ہیں اور بی بی مریم کے مجسمے کو چوراہوں پہ نصب کرتے ہیں، ان کی تصویروں کو اپنی دیواروں پہ آویزہ کرتے ہیں، کہ آپ کی عورت جب بی بی مریم کو اپنا آئیڈیل کہتی ہے تو بی بی مریم جیسا حلیہ کیوں نہیں اختیار کرتی؟ آپ کی عورت جب بی بی مریم کو آئیڈیل کہتی ہے تو ان جیسی روش اور سیرت کیوں نہیں اختیار کرتی؟ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی سیرت، ان کا زہد، ان کی پاکیزگی، ان کا حجاب اور ان کی معصومیت کا ایک شمع آپ کے اندر، آپ کی زندگی میں کیوں نہیں نظر آتا؟ جو لوگ، اچھا سب سے پہلے تو اس میں یہ کہ بی بی مریم کو کہا گیا کہ آپ کی بیٹی کی ولادت ہونے والی ہے، آپ باہر جائیں، اور یہاں پر فاطمہ بنت اسد کو کہا گیا کہ بیٹی کی ولادت ہونے والی ہے، اندر آ جاؤ۔ تو پہلی فضیلت، اللہم صلی علی جس سے مولا علی اور دیگر اہل بیت کی عصمت اور طہارت ثابت ہوتی ہے کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور جو پہلے سے موجود تھا، اگر پہلے سے چلے موجود ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی ایمرجنسی تھی کیا کریں، جو پہلے سے موجود تھا بیت المقدس میں اس کو کہا گیا تم چلے جاؤ۔ حالت اضطراری تھی، کہہ سکتا تھا اللہ کے بھی چلیں، اب حالات اضطراری ہے تم یہیں ٹھہر جاؤ۔ اور یہاں پر جو باہر عورت ہے جس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، عام آدمی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھلتا تھا، کبھی کبھی دروازہ کھلتا تھا، دروازے سے بھی نہیں دیوار سے، اس کو کہا گیا کہ تم اندر آ جاؤ۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ بن باپ کے کیسے بچہ آ گیا، آج تک عیسائی دنیا یہ کہہ رہی تھی۔ اب سائنسی تحقیق کے بعد کہ جس کے مطابق کلوننگ کے ذریعے ایک انسان کا ٹیشو کسی بھی جگہ سے، انگلی سے، آپ کے منہ سے، معدے سے لیا جائے، ایک ٹیشو چند ملی میٹر کا، اس کو خاص جگہ، خاص انوائرمنٹ میں رکھا جائے جس کو آرٹیفیشل یوٹرس کہہ سکتے ہیں، اس میں نشوونما دی جائے تو وہ ٹیشو بے عین ہی ہو بہو ویسا انسان بن جائے گا جس سے آپ نے ٹیشو لیا ہے۔ اس کا جب تجربہ ہوا تو پوری دنیا پھرتے ہیں حیرت میں آ گئی۔ پہلے تجربہ ایک بھیڑ پر ہوا، شیپ پر، ڈولی نام کی شیپ تھی، 70s میں شاید یہ ہوا تھا، لیکن اس پہ پابندی لگ گئی۔ پابندی یوں لگی کہ اگر مسلمانوں کے ہیرو اس طرح بنا کے لوگوں نے پیش کرنا شروع کر دیے تو پھر ہم کہاں جائیں گے، اور جگہ جگہ جسے کہتے ہیں کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ابھی تک یہ پابندی ہے، لیکن بہرحال یہ جواب مل گیا کہ ایک انسان ماں تو کیا باپ کے بغیر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم تو آدم علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، جیسے کہ قرآن میں ہے۔ تو یہاں پر وہی دوبارہ بات آ گئی کہ آرٹیفیشل گرومنگ، ڈیولپمنٹ یا فیٹس کو گرو کر کے اس جیسا انسان ہو بہو، جانور ہو انسان ہو، بنایا جا رہا ہے۔
تیسری اہم چیز خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام بوسیلہ مادر، بوسیلہ بی بی مریم سلیمان علیہ السلام کی نسل سے قرار دیے گئے. تو آج کل کے سادات بوسیلہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رسول اللہ کی نسل سے کیوں نہیں قرار دیے جا سکتے؟ اللہم صلی علیہ. بی بی مریم کے حوالے سے مغربی عورت کو ایک پیغام، اور خود آج کل کے نوجوان مردوں، نوجوان عورتوں کے لیے بہت اہم، کہ قیامت کے دن ایک خوبصورت حسین عورت کو لایا جائے گا جو کہ قبیح فعل میں ملوث پائی گئی ہوگی. اللہ اسے کہے گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ وہ عورت کہے گی میں بہت خوبصورت تھی، حسین تھی، میں کیا کروں. آج کل کی لڑکیاں تو فیس بک پہ تصویریں بھی ڈالتی ہیں کہ دیکھو میں اتنی حسین ہوں کہ میرے اتنے فالوورز ہیں، پھر فخر سے بتاتی ہیں آئی ہیو دیٹ مچ فالوورز. تو اس عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں؟ کہی کہ میں بہت خوبصورت تھی، حسین تھی، کیا کریں، اتنے لوگ میرے پیچھے تھے. تو بی بی مریم کو اس کے سامنے کیا جائے گا کہ کیا تم اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی؟ یہ تو بغیر شوہر کی پوری زندگی گزار کر ہمارے پاس آئی ہے، اور تم چند سالوں میں کہنے لگی کہ میں مجبور تھی. اسی طرح ایک خوبصورت مرد کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا میں بہت خوبصورت، بہت اسمارٹ تھا، فلاں اداکار سے میری شکل مثلا ملتی تھی، اور میں کیا کروں، بس لوگ بہت پیچھے تھے میرے، اتنی فالوورز تھی میری، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا تم ان سے زیادہ خوبصورت تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو زلیخا اور اس کی سہیلیوں کی تہمت سے، دعوت گناہ سے بچایا، تم نہ بچا سکے. ایک باپ نے، آج کل کے باپ نے آج کل کے لڑکے سے کہا بیٹا اب تم جوان ہو رہے ہو، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اور دیکھو کسی لڑکی کے پیچھے نہ جانا کہ اس کی عصمت کو تار تار کر سکو. اس کے پیچھے جانے سے پہلے اپنی گھر کی عورتوں کا، اپنی ماں، اپنی بہن کا ضرور سوچ لینا. بچے نے چابی گھماتے گھما، بابا آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے زمانے کی. آج کل تو لڑکیاں خود آتی ہیں. باپ نے کہا بیٹا زلیخائیں بہت ہیں، یوسف ایک ہوتا ہے، تم یوسف بننے کی کوشش کرو. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی. چھٹا واقعہ 25 ذی القعدہ کو رسول اپنے اصحاب کے ساتھ پہلے اور آخری حج کے لیے نکلتے ہیں. وہ حج کہ جس میں آخری خطبہ دیا گیا، حجت الوداع جسے کہتے ہیں، اسلام کی سمری پیش کی گئی، خلاصہ تعلیمات پیش کیا گیا، اور ایک اہم پیغام کو رکھ دیا گیا بعد کے لیے. جب غدیر قم سے گزرنے لگے آخر وقت، رسول اللہ نے 1,24,000 لوگوں کو ٹھہرایا 3 دن تک تپتی دھوپ میں، فقط ایک جملہ کہنے کے لیے من کنت مولا فہذا علی مولا. اس سے پہلے اور اس کے بعد تو تمہیدات اور تتمات، مقدمات دے. جملہ یہی تھا کہ جو جس طرح میں تمہارا مولا ہوں اس طرح علی تمہارا مولا ہے. اور رسول اللہ نے اپنے بعد دین کو محفوظ کرنے کے لیے ایک جانشین کا اعلان کر دیا. رسول کی پہلی دعوت کوہ صفا پر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ پر ایمان لاؤ اور کامیابی حاصل کر لو. دیٹس اٹ. بہت سمپل. 13 سال تک بس یہی دعوت. رسول کی آخری دعوت غدیر قم میں من کنت مولا فہذا علی مولا. پہلی دعوت توحید کی، آخری دعوت ولایت علی کی. بالکل اسی طرح کہ جب مولا رضا سے کہا گیا کہ کچھ فرمائیے تو آپ نے سواری کو روکا، محمل کا پردہ ہٹایا اور کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمنا، اور پھر پردہ گرا دیا، سواری کو چلا دیا، کچھ دیر جا کے روکے، پھر روکا، محمل کا پردہ ہٹایا اور کہا ولیکن بشرط و شروطها وانا من شروطها، لیکن کچھ شرائط ہے اور ان شرطوں میں ایک شرط میں بھی ہوں. میں کہوں گا مولا یہ گیپ دینے کی، یہ پاز دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کچھ عجب نہیں کہ جواب آئے. رسول اللہ نے تو 23 سال کا گیپ دیا تھا. 23 سال تک توحید اور دیگر تبلیغات، تعلیمات، 23 سال بعد آخری اہم حکم کہ اس کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. میں نے تو چند قدم، چند گز کا پاز اور توقف دیا ہے. تو یہ پیغام
ولایت علی کا 25 ذی-القعدہ کو ہمارے لیے کہ جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، نہ توحید قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ قیامت کا عقیدہ، نہ عدل۔ آخری 7واں واقعہ کہ جو اس دن ہوا وہ ظہور مہدی یا ظہور و قیام مہدی۔ اللہم صلی علی کون مہدی؟ وہ آخری خلیفہ کہ جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، وہ مہدی کہ جو اس زمین کو اس وقت روحانی غلاظتوں سے زیادہ مادی غلاظتوں سے کم بھری ہوئی ہے، ظلم سے بھری ہوئی ہے، عدل سے اس طرح بھر دے گا کہ جیسے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ مہدی کہ جو خلیفہ اول سے لے کے خاتم تک، وہ مہدی کہ جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور ان کے حکم پر دجال کو قتل کریں گے۔ اگر مہدی کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو آپ کو آدم علیہ السلام کی توبہ کو یاد رکھنا ہے، کوہ جودی کی انکساری کو یاد رکھنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی گوشہ نشینی کو یاد رکھنا ہے، بی بی مریم کی عصمت کو یاد رکھنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن دہب الارض کے پیغامات کو سمجھنے، درک کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اعمال مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں کہ اس دن غسل کرنا، نماز چاشت ظہر سے پہلے 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ شمس 5 مرتبہ، روزے کی بڑی تاکید ہے جس کو امام نقی علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے ایک صحابی کے لیے کہا کہ جو ان سے جب پوچھنے کے لیے آیا تو سوال پوچھے بغیر کہا کہ تم فلاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئے ہو، اور کہا کہ سن لو سال کے 4 اہم ایام ہیں روزے کے حوالے سے: 17 ربیع الاول بعثت رسول، 18 ذی الحج ولایت علی کا اعلان، 25 ذی-القعدہ دہب الارض، اور 27 رجب بعثت رسول۔ اس دن روزہ رکھنے کے حوالے سے جو ثواب ہے خود مولا رضا نے اس کو منقول کیا ہے، روایت کیا ہے۔ پیر کے دن غالباً ہے دہب الارض، منگل کو، تو اس دن روزہ رکھنے کا ثواب 70 سال کے روزے رکھنے کے برابر، 70 سال کے گناہ کو ہٹانے دھونے کا موجب، مغفرت کا موجب۔ 70 سال ہماری زندگی نہیں ہے، پاکستان میں جو ایوریج ایج ہے 57 ایئرز۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص رات میں شب بیداری بھی کرے، عبادت کرے، اور دن میں روزہ بھی رکھے، تو 100 سال کی ایسی عبادت گزار زندگی جس میں اس نے رات کو رات بھر عبادت کی ہو اور دن بھر اس نے روزہ رکھا ہو۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز، سورہ شمس 5 مرتبہ، ہر رکعت میں 2 دعائیں ہیں مختصر سی، یا داعی الکعبہ اور ایک لا حول ولا سے شروع ہوتی ہے، اور زیارت امام رضا۔ آخر میں بس غیروں کو اور اپنوں دونوں کو یہ پیغام، جہاں آپ مادی صفائی کا خیال رکھتے ہیں وہاں گناہوں سے صفائی کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ صفائی ہے جو آپ کو جنت میں لے جائے گی، یہ وہ صفائی ہے جو آپ کو امام کے لشکر میں شامل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دہب الارض کے پیغامات کو سمجھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کی رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، کرونا اور جیسی متعدی بیماریوں سے ہم کو محفوظ فرما، دنیا میں مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔